ایران اور اسرائیل کا جو پچھلے دنوں آپس میں سلسلہ ہوا، ایک دوسرے کی طرف حملے ہوئے ہیں، وہ اس کو آپ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں؟ لیکن چونکہ امریکہ کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ یہ دونوں ملک آپس میں نہ لڑیں، اس لیے اعلانیہ جو بائیڈن نے کہا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں سے رکنا ہے۔ میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر آپ انڈیا کے ساتھ تجارت شروع کر دیں اور یہ معاملہ آگے بڑھ جائے تو اس سے وہاں جو مسلمان ہیں ان پر بھی مظالم میں کمی آئے گی۔ سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے، صرف ٹول ٹیکس راہداری اس کے گھر وصول کر لینا تو اس سے ہمارے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں وہ قسم اٹھائی گئی ہے، پرسوں کی بات ہے، اس قسم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ باجوہ صاحب نے قرآن نکال کر شامی صاحب کے سامنے وہ قسم کی میں بات تو اس بات پر کام کے رہ گیا ہوں کہ ایک آدمی جو پاکستان کا مختار کل رہا ہے جی 6 سال تک، جو فیصلہ چاہتا تو ہو جاتا تھا انٹرنیشنلی لوکلی، اس کی ذہنی سطح یہ ہے کہ وہ شادی کی تقریب میں جیب میں قرآن پاک کا نسخہ رکھ کے نکال کے سینئر صاحب کے سامنے کہہ رہا ہے میں نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ ایران اور اسرائیل کا جو پچھلے دنوں آپس میں سلسلہ ہوا، ایک دوسرے کی طرف حملے ہوئے ہیں، وہ اس کو آپ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ اس میں اسرائیل جو ایران کی پراکسیز ہیں ان پر حملے کرتا رہتا ہے جی سیریا میں کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور عراق میں امریکہ نے بہت ساری ان کی پراکسیز کو نشانہ بنایا، اکٹھے جنگ بھی لڑی ہے جی اور نشانہ بھی بنایا۔ اسی طرح حوثیوں کے خلاف بھی کچھ کارروائی ہوئی جب جہازوں کو روکا انہوں نے سمندر میں، اس کے بعد لبنان کے اندر بھی واقعات ہوئے، اسرائیل نے بھی وہاں حملے کیے، تو یہ چیزیں ان کی چلتی رہتی ہیں آپس میں۔ لیکن چونکہ امریکہ کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ یہ دونوں ملک آپس میں نہ لڑیں، اس لیے اعلانیہ جو بائیڈن نے کہا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں سے رکنا ہے۔ تو جو ہتھیار چلے ایک دوسرے کے خلاف، وہ اس میں ایران کی اتنی کامیابی تو ہے نا کہ اسرائیل کے اندر کوئی نہ کوئی چیز پہنچ گئی، جو بھی اس کی ساخت تھی وہاں پہنچی، اور اسرائیل نے جواب میں، اسرائیل تو پہلے جنگی سرحد کا مظاہرہ کر چکا ہے، انہوں نے تو ان کو جو مین ایٹمی سائنسدان ہے نا فخری زادہ، تہران کے پاس اس کو بھی قتل کیا تھا، بالکل پہلے بھی حملے کر چکا ہے۔ ہاں جی، تو اسرائیل نے اصفہان جو کہ ڈیپ ہے 300-350 کلومیٹر اندر ہے، بارڈر ایریا کے نہیں ہے، تو وہاں پر انہوں نے اپنے جدید میزائل بچائے۔ ظاہر ہے وار ایڈم کے ساتھ کوئی بہت بڑا نہیں تھا، جتنا نقصان کرنا تھا وہ اس کا میسج چلا گیا، تو اس حد تک ہوا۔ تو امریکہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، اس لیے وہ اتنا ہی معاملہ رہا کہ وہ چلو حل اللہ کر کے دونوں ختم ہو گئے۔ تو اتنا ہی رہنا تھا، ہم نے پہلے کہا تھا کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا، یہ بیان بازی کی حد تک لڑائی معاف کرو، لڑائی معاف کرو، ایک آدھ چیز دونوں ایک دوسرے پہ فائر کریں گے، اس کے بعد وہ کہیں گے ہو گیا جی، ہو گیا، چلو جی تسی اپنے گھر میں اپنے، حالانکہ انہوں نے ان کے کمانڈر مارے ہیں، اور وہ سفارت خانے سے متصل کمپاؤنڈ تھا جہاں پر وہ اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اور وہ بار بار کر رہا ہے، اس کے بعد اس نے حزب اللہ کے کمانڈر مارے ہیں، اب غزہ پر بھی حملے اس کو جاری ہیں۔ پاکستان میں ایرانی صدر آئے پچھلے دنوں، تو آپ جو ہے وہ کیا اسے ریلیٹ کرتے ہیں غزہ کے معاملات کے ساتھ، یا پاکستان کے اور ایران کے اپنے معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں ایران کو ایک آئسولیشن درپیش ہے دنیا میں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں نا۔ ہاں جی، کچھ سینکشنز بھی امریکہ نے لگا دیے، نہیں اچھا سینکشنز ہوتی ہیں نا اس کی تکلیف تو ہوتی ہے، جی یہ جھوٹ ہے۔ میں آپ سے کہوں جی ہمیں پرواہ نہیں ہے لگانے پاؤں دیا، نہیں، دیکھیں دنیا ٹریڈ سے چلتی ہے، چاہے بارٹر ٹریڈ ہی ہو، مختلف ممالک سے آپ کے تعلقات، بہت ساری چیزیں، تو ایران آئسولیشن میں ہے۔ خود ہمارے ہاں بھی کافی دیر سے اہم شخصیات کا آنا جانا بند ہوا تھا، تو ایرانی صدر کا دورہ خوش آئند ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہ ہمیں دے سکتے ہیں، ہمارے عوام کے لیے سہولت بن سکتی ہے، ہم انہیں دے سکتے ہیں، ان کے لیے سہولت بن سکتی ہے۔ جہاں جہاں امریکی پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوتا تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ اور جہاں پابندیاں لگتی ہیں تو وہاں معذرت، وہ صرف اعلانات ہیں۔ یہ جو آپ نے کہہ دیا نا کہ گیس پائپ لائن اور فلانا منصوبہ، اگر امریکی دفتر خارجہ کے بیانات آئے ہیں کیونکہ نرم الفاظ میں ہیں تو بڑے واضح ہیں، تو اتنا رسک تو کوئی بھی نہیں لے گا، اور یہ ایران کی حکومت کو بھی پتہ ہے۔ بے شک آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں جو مرضی کرنے، تو آیا یہ کامیاب ہو پائے گی؟ یہ پچھلے دنوں چونکہ ایک ہمارے آپس میں بھی ایک مسئلہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ہمارے سرحدی علاقے میں کچھ میزائل پھینکے جواب میں، پھر ہم نے بھی کارروائی کی، وہ ایک ٹینشن بھی تھی، تو یعنی وہ میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے دور ہوئی۔ ایرانی صدر آئے، لاہور میں بھی دورہ کیا انہوں نے، کراچی بھی چلے گئے، آرمی چیف سے بھی ملے، پریزیڈنٹ سے بھی ملے، پرائم منسٹر سے بھی ملے، تو ایک اچھا طریقے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ان کا دورہ ہو گیا۔ تو اس سے ایران کی آئسولیشن میں کچھ کمی آئی ہے۔ جو معاہدے ہیں وہ تو آپ کو ورک آؤٹ کرنے پڑیں گے کہ سینکشن کا اطلاق کہاں تک ہے، کس طریقے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا میرا ویسے ماننا یہ ہے کہ فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں،
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں فائدہ ہو سکتا ہے. اب وہ ماہرین بیٹھ کے تلاش کر کے ان کو طریقے کے ساتھ چیزوں کو آگے بڑھا لیں اور پھر عمل درآمد شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو فائدہ دونوں کو ہوگا. ٹھیک ہے, فائدہ عوام کو ہونا چاہیے. میں پھر بات وہی کر رہا ہاں جی, بیسک تو وہی ہے نا, عوام. اچھا, انڈیا کے حوالے سے بھی ان دنوں انتخابات چل رہے ہیں. آپ دیکھ چکے ہیں کہ 2 دفعہ مودی منتخب ہو چکا ہے. اب تیسری بار آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آیا وہ آ پائے گا؟ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی حکومت آتی ہے تو کیا پاکستان کو انڈیا کے ساتھ تجارت اور سفارتکاری کو دوبارہ بحال کرنا چاہیے؟ نواز شریف جب جلاوطنی کاٹ کے پاکستان آئے نا تو ان کے ساتھ ایک نشست ہوئی تھی چند دوستوں کے ساتھ. اچھا جی. انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ پاکستان کے پاس انڈیا سے تجارت کھولنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. آپ بھی موجود تھے اس؟ جی میں موجود تھا اس میں. میرے سامنے کہا. ٹھیک ہے. اچھا, شور بڑا مچا تھا نا کہ جو واجپئی دا یار مودی دا یار. بعد میں جناب پتہ لگا کہ باجوہ صاحب بھی مذاکرات کرتے پھر رہے ہیں. 2017 میں مذاکرات ہوتے نا دبئی میں. جی جی بالکل. اور یہ باجوہ کر رہے تھے, حالانکہ کر رہے تھے. میں نے شاہد خان عباسی سے پوچھا, ان سے کس نے پوچھا ہوگا, وہ پرائم منسٹر سے. پھر جب واجپئی یہاں لاہور آ گئے, بڑا شاندار معاہدہ انہوں نے کر دیا, اعلان لاہور. وہ تو آپ کو پسند نہیں آیا. پھر مشرف صاحب جا کے ان کی سیٹ پر سلام کر رہے تھے. بعد میں اسلام آباد بلا کے پھر معاہدہ کیا, اور ساتھ یہ بھی مانا کہ بھائی ٹیررزم ہماری طرف سے بارڈر لگوا دی, ایل او سی میں بارڈر لگوا دی. تم نے حد بندی کر دی نا آپ نے. مسئلہ کشمیر تو گیا. ہاں جی. جتنی پہلی آپشن تھی وہ تو فارغ ہو گئی. تو اب بھی یہ کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی بہت ہلکا کہ جی انڈیا سے تجارت کرنی پڑے گی. بھی کرنی پڑے گی تو اس کا طریقہ کار میکینزم بنا لیں آپ. جب شروع ہوتی ہے تو کمپین شروع ہو جاتی ہے. تو دیکھیں, پڑوسی تو آپ بدل نہیں سکتے. میں رائٹ ونگ سے ہوں. دیکھیں کہا جاتا ہے نا لوگوں کا مختلف اس کا رائٹ اور لیفٹ. ہاں جی بالکل. میں شروع سے رائٹ ونگ, اور الحمدللہ رائٹ ونگ میں ہے الحمدللہ. ہاں جی. میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر آپ انڈیا کے ساتھ تجارت شروع کر دیں اور یہ معاملہ آگے بڑھ جائے تو اس سے وہاں جو مسلمان ہیں ان پر بھی مظالم میں کمی آئے گی. جب کسی ملک کے ٹریڈ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں دوسرے ملک کے اندر, تو وہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے جو بہت طاقتور ہوتی ہے, اس کو آپ کبھی ایزی نہ لیں. پاکستان میں تو خیر وہ حکومت کرتی ہے نا, کارٹلز. وہ پھر حکومتوں کو مجبور کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ نے ان کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا. پھر جب راہیں کھلتی ہیں تو اس کے بعد یہ جو مظالم کا سلسلہ ہے, باقی چیزیں ہیں, ایکسچینج, کلچر ایکسچینج ہوتی ہے, اس میں بھی کمی آئے گی. لیکن جو صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ وہ جب راہیں کھلی ہیں, یہیں سے جو کنٹینر جاتے تھے اور ان میں پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والا اسلحہ جو جاتا تھا افغانستان میں بھی, اور ایون کہ پاکستان کے اندر وہ سمگل ہوتا تھا اور کراچی میں بھی وہ استعمال ہوتا رہا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ اسلحہ تو ابھی آپ کے سامنے بیان دیا ہے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے. جو آرمی کے زیر استعمال اسلحہ ہے وہ کچے کے ڈاکوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو نیٹو کے کنٹینر تھے وہ غائب ہوتے رہے ہیں. ہاں جی بالکل. ہاں جی ہاں جی. یہ تو ساری وہ خبریں ہیں جو ڈاکومنٹ ہیں. ٹھیک ہے, میں کو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. اس کو کس نے روکنا ہے؟ اب یہ آپ مجھ سے نہ پوچھیے گا, وہ تو آپ روکنا پڑے گا نا. جب آپ کو ٹریڈ کر رہے ہیں یا کچھ چیزیں آ جا رہی ہیں تو اس کو جو ملکی قوانین کے تحت آپ نے ڈالنا ہے, اس کو عمل درآمد کرانا ہے, وہ میں نے نہیں کرانا. اچھا چوہی صاحب, سی پیک کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کبھی یہ جو ہے نا کچھوے کی رفتار چلتا ہے, کبھی یہ خرگوش کی رفتار چلتا ہے, اور یہ پاکستان کے لیے کس حد تک جو ہے نا کامیاب ہے, اور اگر ناکام ہوا ہے تو اس کے محرکات کیا تھے؟ سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے. صرف ٹول ٹیکس راہداری اس کے گھر وصول کر لینا تو اس سے ہمارے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. میاں منشا صاحب نے ایک دفعہ بریفنگ دی تھی 2011 میں. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ صرف انڈیا سے تجارت کھول دیں تو آپ کو 2 سال کے اندر لاہور میں کم از کم 3 5 اسٹار ہوٹل نئے بنانے پڑیں گے, اور لاہور میں پراپرٹی کی قیمت ڈبل ہو جائے گی. صرف لاہور میں راستہ آپ آگے دے رہے ہیں, آنا جانا لوگوں کا تجارت سے. تو سی پاک جیسا جو منصوبہ جو ہے, پھر اس کے جو انڈسٹریل ایریا ساتھ بننے ہیں, وہاں پاکستان نے اپنی جو صنعتیں لگانی ہیں, پاکستانی شہریوں نے کام کرنا ہے وہاں سے, تو اس کے بعد وہ کیا منظر ہوگا. پھر وہ عالمی راستے, عالمی راہداری, سارا کچھ. اب اس میں رکاوٹ کون ہے؟ رکاوٹ سپر پاور ہے. 2014 کے دھرنے سی پیک کے خلاف تھے, ٹھیک ہے نا. جنرل باجوہ صافیوں کو لا کے گفتگو کرتے ہیں سی پیک کے خلاف. یہ کوئی رب راز نہیں ہے یار, یہ تو سیدھا سیدھا جلسوں میں لوگ کہتے رہے. اٹ مین کہ وہ پھر پرو امریکن تھے. بالکل پرو امریکن تھے, یہ اینٹی سی پیک کہہ لیں.
باتیں ہوتی رہی ہیں. اچھا بات میں سے بات یاد آ گئی. ابھی پچھلے دنوں وہ قسم اٹھائی گئی ہے, پرسوں کی بات ہے, اس قسم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ باجوہ صاحب نے قرآن نکال کر شامی صاحب کے سامنے وہ قسم کی بات. میں تو اس بات پر کام کے رہ گیا ہوں کہ ایک آدمی جو پاکستان کا مختار کل رہا ہے جی 6 سال تک, جو فیصلہ چاہتا تو ہو جاتا تھا انٹرنیشنلی لوکلی, اس کی ذہنی سطح یہ ہے کہ وہ شادی کی تقریب میں جیب میں قرآن پاک کا نسخہ رکھ کے نکال کے سینئر صاحب کے سامنے کہہ رہا ہے میں نے یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا. پھر آپ اندازہ لگائیں ایکسیپٹیبل ہے. مطلب ایک تو وہ باتیں ساری جو ہیں وہ بالکل روز روشن کی طرح سے یہاں ہیں کہ کیسے کیا ہوا, اور ڈاکومنٹڈ بھی ہیں. ڈاکومنٹڈ ہے. مطلب اگر نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا, پہلی بات یہ ہے کہ ان کو دیا گیا تھا کھانے کو نیب کی حراست میں جو پلیٹس گرے, یہ حکومتی رپورٹ دیتی تھی نا. ہاں جی اور یار سیاست کو چھوڑیں, وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں ہماری جو نواز شریف کے مقابلے جو الیکشن لڑتی ہیں یاسمین راشد صاحب, ہاں جی وہ تو پروفیسر ہے نا. جی وہ صافی نہیں ہے, وہ انٹیلیجنس ایجنسی کے اہلکار نہیں ہے. بالکل. وہ پنجاب پولیس سے نہیں ہے, اسپیشل برانچ سے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. ان کو سیاسی کارکن کو تو لیں, وہ وہاں میڈیکل رپورٹ خود بلٹن کی صورت میں بتاتے رہے ہیں کہ جی اتنے رہ گئے خطرہ ہے. بالکل. کچھ کھانے کو دیا گیا تھا نا ان کو. اچھا ان کی صحت بھی گری ہے اس کے بعد. بالکل گری. میموری ان کی ساری چیزیں وہ لاسٹ وہ کچھ نہ کچھ دیا گیا تھا نا. پہلے تو یہ ہوتا ہے. اچھا آرمی جو سے پوچھے بغیر کون باہر بھیج سکتا تھا جی, اجازت کے بغیر؟ اچھا وہ عمران خان تو اچھا عمران خان کی جو حکومت اتری ہے اس میں یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے امریکہ کوئی رول نہیں تھا, وہ تو ہمیں بھی پتا کوئی رول نہیں تھا, لیکن فوج کی سپورٹ پیچھے ہو گئی, حکومت گر گئی, آپ کی اجازت سے ہوا نا. بالکل. باتیں وہ آپ کریں کہ جس میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا پہلو ہو جس میں انسان کہہ سکے کہ معاملہ ایسے. آپ تو اپن لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں میں یہ کرنا میں وہ کر لوں, میں چھڑاں گا نہیں, میں کر دیں گا. کیا ایک چیف کا ایسا کیلیبر ہونا چاہیے جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں تو یہ سوچ کر کانپ اٹھاؤں کہ یہ بندہ آرمی چیف تھا, پاکستان کا مختار کل تھا, اس لیول پہ جا کے اس طرح کی اس کی ذہنی سطح یہ ہے کہ وہ جیب سے قرآن پاک نکال کر شادی کی تقریب میں لوگوں سے کہہ رہا ہے میں نے یہ نہیں کیا. مطلب یہ وہ جو باتیں کہی ہیں ان کو آپ ایک طرف رکھ دیں, چھوڑ دیں, وہ ایک مقدمہ کی صورت میں وہ جانے جن کے متعلق آپ ذرا ذہنی سطح کا اندازہ. اچھا چودھری صاحب آخری کویسچن, بڑی اچھی گفتگو آپ سے رہی. آپ ماشاءاللہ ایک مصنف بھی ہیں, کتاب بھی جو ہے نا وہ لکھ چکے ہیں, تو ایک ہی کتاب لکھی ہے یا زیادہ کتابیں, اور کون سی کتاب ہے؟ میری الحمدللہ 4 کتابیں, جس میں ایک کتاب تو میں نے امریکہ کا الیکشن کور کیا تھا, وہاں ملاقاتیں بھی میری ہوئی ہیں, مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں ان ڈیپتھ. میں وہاں گھوما پھرا اور مجھے جاننے کا موقع ملا, اس والے سے میں نے لکھی. باقی 3 کتابیں میرے کالمز ہیں, لیکن کالمز جو ہیں اس میں آپ کو پولیٹیکل ہسٹری ملے گی, معلومات ملیں گی, کچھ ایسی چیزیں لوگ جنہیں فراموش کر بیٹھے ان کا ذکر ہے. اور 5ویں کتاب جو میں اب لکھ رہا ہوں وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے بارے میں ہے, اور وہ ایک ریفرنس بک ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ 47 سے اب تک کیا ہوا, کیسے ہوا, کس نے کیا کیا. اور اس میں بالکل میں نے کوشش کی ہے کہ کسی قسم کی بھی اگر کسی میں نے کہیں سے ریفرنس لیا ہے, اس نے کوئی اپنی رائے دی ہے آگے بڑھ کر زیادتی کر کے, اس کو میں نے شامل نہیں کیا. جینوئن چیزیں ہیں ساری, وہ انشاءاللہ مجھے بڑی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ملے کہ ریفرنس بک ثابت ہوگی. کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی آپ نے چودھری نوید صاحب کی گفتگو سنی, یقیناً آپ ان کی ان باتوں سے مستفید ہوں گے, اور بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کے علم میں نہیں تھیں وہ آئیں گی. اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم.